अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इल्म का शहर आपको खुश आमदीद कहता है। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अब्बास और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू मुरद्दफ़ और गैर मुरद्दफ़ गज़ल के दरमियान फ़र्क को जानना है। लफ्ज़ मुरद्दफ़ रदीफ़ से निकला है और गुज़श्ता गुफ्तगू में जो इस्तिलाहात गज़ल से मुतल्लिक़ हमने की थी, मतला मक्ता और काफ़िया के अलावा रदीफ़ पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की थी। आपकी याद दहानी के लिए रदीफ़ का मुख्तसर तारुफ़ मैं कराता चलूँ कि रदीफ़ के लुग़वी मानी घोड़े, हाथी या ऊँट पर किसी के पीछे सवार होने वाला के हैं, जबकि इस्तिलाह में रदीफ़ ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज को कहते हैं जो गज़ल, कसीदा या पाबंद नज़्म के मतला के दोनों मिसरों में, जबकि दीगर अशआर के दूसरे मिसरे में काफ़िया के बाद मुकर्रर आएँ, बार बार आएँ। यानी रदीफ़ ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो हमेशा कवाफ़ी के बाद आते हैं, और ये वो लफ्ज़ होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, मुसलसल आते हैं, बार बार आते हैं, मुकर्रर आते हैं, तब्दील नहीं होते। ये रदीफ़ की जो है वो इस्तिलाही तारीफ़ है या इस्तिलाही मानी है उसके। अब इसी निस्बत से जब हम मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं तो इससे मुराद ऐसी गज़ल होती है जिसमें रदीफ़ का एहतमाम किया जाए, यानी ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ मौजूद हो। रदीफ़ चाहे वो एक लफ्ज़ का हो, चाहे एक से ज़्यादा अल्फाज पर जो है वो मुश्तमिल हो। सो मुरद्दफ़ गज़ल से मुराद ऐसी गज़ल है जिसमें रदीफ़ पाया जाए। मिसाल के तौर पर हम गालिब की ये गज़ल देखते हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, जानता हूँ सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, दागे दिल घर नज़र नहीं आता, बू भी है चारा घर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, और काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये निज़ाम जंग दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की मशहूर ज़माना गज़लियात में से एक गज़ल है। और ये मुरद्दफ़ गज़ल की जो है वो मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश की गई है। मुरद्दफ़ गज़ल किन मानी में कि इसमें रदीफ़ का बाकायदा एहतमाम किया गया है, यानी रदीफ़ इसमें मौजूद है। और आप जानते हैं कि रदीफ़ ऐसे लफ्ज़ और ऐसे अल्फाज जो काफ़िए के बाद, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि काफ़िया इस गज़ल में कौन सा है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी पर नहीं आती, उधर नहीं आती, घर नहीं आती, खबर नहीं आती, पर नहीं आती, मगर नहीं आती। ये ज़ाहिर है कि इस गज़ल में मौजूद कवाफ़ी हैं। कवाफ़ी या काफ़िया ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो हम वज़न और हम आवाज़ हों, और रदीफ़ के लिए ये शर्त होती है कि वो कवाफ़ी के बाद आते हैं। सो हमने देखना है कि काफ़िए के बाद कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो मतला के दोनों मिसरों में और दीगर अशार के दूसरे मिसरे में रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, मुकर्रर आ रहा है, तो वो ज़ाहिर है कि नहीं आती, नहीं आती मतला के दोनों मिसरों में, बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िए के बाद नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। सो चूँकि इस गज़ल में रदीफ़ मौजूद है तो इस्तिलाह में हम इसे मुरद्दफ़ गज़ल जो है वो कहते हैं। अब देखते हैं कि ये तो होगी मुरद्दफ़ गज़ल। गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं? ज़ाहिर है कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि गैर मुरद्दफ़ गज़ल ऐसी गज़ल को कहते हैं जिसमें रदीफ़ का एहतमाम ना किया गया हो। आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि गज़ल के लिए रदीफ़ का होना कोई लाज़मी अम्र नहीं है,
اور ایسی بہت سی غزلیں کہی گئی ہیں جن میں ردیف کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر ناصر کاظمی کی یہ غزل دیکھیے جسے ہم غیر مردف غزل کے زمرے میں جو ہے وہ لاتے ہیں۔ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی، بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ خوف ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی، اب جی میں ہے کہ سر کسی پتھر سے پھوڑیے، ممکن ہے قلب سنگ سے نکلے کوئی پری، وہ شاعروں کا شہر وہ لاہور جل گیا، اگتے تھے جس میں شعر وہ کھیتی ہی جل گئی، ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ ناصر کاظمی کی یہ غزل ہے اور ایف اسی سال دوم کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اب یہ غیر مردف غزل کی مثال ہے، کس طرح کہ اس میں ردیف کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ردیف ہمیشہ قوافی کے بعد آتے ہیں اور مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں، اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں قوافی سے پہلے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی ردیف کو تلاش کرنے کے لیے تو ہمیں شعر کے آخری جو الفاظ ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان میں ردیف موجود ہے۔ ردیف ظاہر ہے کہ مکرر الفاظ ہوتے ہیں۔ اب اس غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی، یہی اور سی یہ جو ہے وہ آخر میں آ رہے ہیں، ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں، سو قوافی ہیں۔ قوافی آخر میں ہے، ظاہر ہے کہ ردیف نے قوافی کے بعد آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر مردف غزل ہے، اس میں ردیف کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کے نور نہ باتوں میں تازگی، گر گئی آدمی پری گئی زندگی، یہ قوافی ہے آخر میں، یعنی آخر میں ردیف کی بجائے قافیہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بات دوبارہ سے ذہن نشین کر لیجئے کہ غزل قصیدہ ان میں مطلع نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، مقطع نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ردیف نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قافیے کا ہونا جو ہے وہ ضروری، یعنی قافیے کی پابندی غزل قصیدے اور پابند نظم کے لیے ضرور قرار دی گئی ہے۔ بغیر ردیف کے غزلیں ظاہر ہے کہ یہ ناصر کاظمی نے یہ غزل کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غزل کہی جا سکتی ہے۔ سو مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف کی پابندی کی جائے، اور غیر مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف کی پابندی نہ کی جائے۔ اب ہم ایک ایک اور مثال جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے ایک بار پھر، اور یہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ اس میں ردیف موجود ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کوریاں ہونا، اور کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اور حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا غریباں ہونا۔ غزل اگرچہ کہ بہت طویل ہے اور ہم نے اس میں سے ان 4 اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ یہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ کیوں کہلاتی ہے؟ کہ اس میں ہونا مطلع کے دونوں مصروں میں ردیف موجود ہے، اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں قافیے کے بعد ردیف موجود ہے۔ چونکہ ردیف کا اہتمام کیا گیا ہے اس لیے یہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ سو ایسی غزل جس میں ردیف کا اہتمام کیا جائے مردف غزل کہلائے گی، اور ایسی غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو بلکہ صرف قوافی کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ غیر مردف غزل جو ہے وہ کہلاتی ہے۔
حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی یہ غزل ہے، اور FSC سال دوم کے نصاب میں شامل ہے۔ مزید اشعار اس کے آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں فرشتوں پر اسرار شہنشاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ پھر ظاہر ہے کہ 4 اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ غزل طویل ہے، یہ غیر مرتب غزل ہے۔ کیوں غیر مرتب غزل ہے؟ کہ قوافی کا اہتمام تو ہے، ردیف کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ غزل قافیے پہ آ کر ختم ہو رہی ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ غزل ردیف پر آ کر ختم ہوتی ہے، چونکہ اس میں ردیف نہیں ہے لہٰذا یہ غیر مرتب غزل ہے۔ سو ایسی غزلیں جن میں ردیف کا اہتمام کیا جائے مرتب غزلیات کہلاتی ہیں، اور ایسی غزلیات جن میں ردیف کا اہتمام نہ کیا جائے غیر مرتب غزلیں کہلاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔